علم لدنی کیا ہے؟ کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اور کون لوگ ہیں جنہیں اللہ اس علم سے نوازتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح کے علم حاصل ہوئے، ایک وہ جو عام کر دیا گیا اور دوسرا وہ علم کہ اگر تم پر آشکار کر دوں تو تم ہی لوگ ہوگے جو مجھے قتل کر دو گے۔ آخر یہ علم کی کون سی ایسی قسم ہے جسے آشکار کرنے پر انسان قتل بھی ہو سکتا ہے؟ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو اپنا جوتا سلوانے کی غرض سے بازار بھیجا۔ وہ مرید جب جوتا سلوانے کے لیے موچی کے پاس پہنچا تو اس کے پاس پہلے ہی 2 سے 3 جوتے سلائی کے لیے پڑے تھے اور وہ ان کی سلائی میں مصروف تھا۔ موچی نے جب جوتے پر غور کیا تو وہ جوتا انتہائی خوبصورت تھا، جس پر موچی نے پوچھا کہ یہ جوتا کس کا ہے؟ نظام الدین اولیاء کے مرید نے فرمایا کہ یہ جوتا اللہ کا ہے، جس پر وہ موچی بہت حیران ہوا اور دوبارہ پوچھا کہ یہ جوتا کس کا ہے؟ موچی کے بار بار پوچھنے پر وہ مرید ایک ہی جواب دیتا کہ یہ جوتا رب کا ہے۔ موچی کو لگا کہ یہ انسان بار بار شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے۔ چونکہ اس وقت شریعت کا نظام رائج تھا تو اس نے سپاہی کو بلایا اور اس شخص کو گرفتار کروا دیا۔ سپاہی اسے وقت کے قاضی کے پاس لے گیا۔ قاضی نے گرفتاری کی وجہ پوچھی تو سپاہی نے کہا کہ یہ شخص دین کے خلاف بات کرتا ہے اور معمولی سے جوتے کو خدا کا جوتا بتا رہا ہے۔ قاضی نے بھی یہی سوال اس سے پوچھا اور اس نے پھر سے وہی جواب دیا کہ یہ جوتا خدا کا ہے۔ قاضی نے سوچا کہ شاید یہ انسان پاگل ہے یا اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس کو شاہی محل میں ٹھہرایا جائے اور اس کی خاطرداری کی جائے۔ جب یہ اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوگا تو پھر اس سے پوچھا جائے گا۔ اس رات اس شخص کی خاطر توازن کی گئی۔ اگلے دن جب وہ شخص سو کر اٹھا اور قاضی سے ملاقات ہوئی تو قاضی نے اسے پوچھا کہ وقت کیا ہوا ہے؟ اس شخص نے صحیح وقت بتایا۔ قاضی نے پوچھا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک قلم ہے۔ وہ سمجھا کہ یہ قلم بھی ٹھیک بتا رہا ہے، وقت بھی ٹھیک بتا رہا ہے۔ اب اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ جوتا کس کا ہے؟ تو اس نے پھر سے وہی جواب دیا کہ یہ جوتا رب کا ہے۔ اس وقت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے پاس بیٹھے تھے تو اچانک ان کا دل چاہا کہ بازار کی سیر کی جائے۔ وہ بازار میں نکلے تو ایک جگہ پر انہوں نے بھیڑ لگی دیکھی۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ قاضی صاحب کسی الجھے ہوئے کیس کو سلجھانے میں مصروف ہیں۔ جب آپ نے پوچھا کہ یہ شخص کیوں گرفتار ہے اور کیا کہتا ہے تو قاضی صاحب نے بتایا کہ ایک معمولی سے جوتے کو خدا کا جوتا بتا رہا ہے، جس پر نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ آپ قرآن پاک کو غور سے پڑھیں تو اللہ فرماتا ہے کہ کائنات زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ تو جب کائنات کی ہر چیز ہی اس کی ملکیت ہے تو پھر اس ملکیت میں سے آپ یہ جوتا کیسے نکال سکتے ہیں؟ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قاضی صاحب آپ کو اس شخص کے مقام کا بالکل اندازہ نہیں ہے۔ یہ شخص علم لادنی سے واقف ہے۔ حالت جذب میں اسے جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ اللہ کی ملکیت ہی نظر آتی ہے۔ یہ وہ علم حاصل کر چکا ہے کہ جس کی تلاش میں لوگ جنگل، پہاڑ، ریگستانوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اس کے پاس وہ علم ہے کہ جسے آشکار کرنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ وہ خزانہ نیاب ہے کہ جسے چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ نہ ہی یہ علم کتابوں کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو کسب سے نہیں بلکہ عطا سے ملتا ہے، کسی اللہ والے کی نگاہ سے ملتا ہے۔ یہ رازوں کا راز، اسراروں کا اسرار ہے۔ تصوف کا سب سے پیچیدہ اور پر اسرار حصہ علم لادنی ہے۔ یہ وہ خفیہ علم ہے جو تمام انسانیت اور عقل سے بالاتر ہے۔ ناظرین، علم کی اگر ڈیفینیشن کی جائے تو یہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ علم ہے جو مدرسوں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں سے حاصل ہوتا ہے اور دوسرا وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اس علم کو پوشیدہ علم یا علم لادنی کہا جاتا ہے۔ اس علم کے بارے میں نبی محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ایسا علم ہے جو ایک پوشیدہ چیز کی طرح ہے، اسے اللہ کے جاننے والے کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ علم کتابوں میں درج نہیں ہے اور اگر کوئی لاکھ کتابیں بھی پڑھ لے تو اسے حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 2 علم حاصل ہوئے تھے، ایک ظاہری تھا اور دوسرا باطنی تھا، اور یہی باطنی علم اولیاء اللہ کے پاس ہوتا ہے۔
اس علم کا حصول مکمل طور پر اللہ کے فضل پر منحصر ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ علم لدنی کا ایک قصہ قرآن پاک میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، پھر انہوں نے میرے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی اور اسے اپنا الہامی علم عطا کیا۔ جس شخص کو بھی یہ علم حاصل ہوتا ہے وہ معرفت الہی تک پہنچ جاتا ہے، اور معرفت الہی کے لیے ہی انسان اس زمین پر بھیجا گیا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد اگر تو آپ نے معرفت الہی حاصل کر لی تو آپ نے اپنی اس زندگی کا مقصد پورا کر لیا، اور اگر معرفت الہی حاصل نہ ہوئی تو اس دنیا میں آنا یا نہ آنا ایک ہی برابر ہے۔ جس انسان کو علم لدنی حاصل ہوتا ہے وہ حکمت الہی کے ذریعے اپنے خالق حقیقی تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ اللہ کی نشانیوں کے ذریعے اللہ کو پہچان لیتا ہے، اور پھر جس کو وہ پہچان لیتا ہے اس کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ یہ وہ علم لدنی ہے جو ہر برگزیدہ اولیاء کو عطا کیا گیا ہے، اور اولیاء اللہ کی زندگی کا واحد مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جب انسانیت گمراہ ہو جائے، صراط مستقیم سے ہٹ جائے، تو اسے سچائی اور محبت کی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی بغیر علم کے بے معنی ہے۔ یہ علم لدنی ایک ایسا نور ہے جو دل کو منور کرتا ہے۔ اس علم کے ذریعے انسان ایسی چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے جن کے بارے میں کبھی اس نے سنا تھا لیکن انہیں سمجھ نہیں پایا تھا۔ ایک اور صوفی درویش کا فرمان ہے کہ یہ خاص علم اسے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا جس میں بدعت اور غرور جیسی خصلتیں موجود ہوں۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بدعت اور غرور سے انتہائی دور رہنا ضروری ہے۔ جس طرح نبی کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنی نبوت کا اعلان کرے، اسی طرح ولی اللہ کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ولایت کو پوشیدہ اور چھپا کر رکھے۔ جو شخص اس علم کا متلاشی ہو اس میں مضبوط ہمت، قوت ارادی اور بردباری ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت کا تاج پہنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس شخص کو الہامی علم عطا کرتا ہے۔ یہ الہامی علم ظاہری اور باطنی علوم کا احاطہ کیے ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو کبھی دوست نہیں بناتا۔ ایک صوفی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تم نہیں پہنچ سکتے اللہ تک عبادتوں اور ریاضتوں کے ساتھ۔ اللہ کا راز اہل علم کے سینے میں ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ تو علم لدنی کی تلاش میں بھی انسان کسی انسان کے پاس ہی پہنچتا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ حضرت امام بن حنبل سے جب پوچھا گیا کہ انہوں نے حضرت بشر حافی کی شاگردی کیوں اختیار کی تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ بشر حافی مجھ سے زیادہ اللہ کو جانتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی کیوں اختیار کی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت میں نہ گزارتا تو ہلاک ہو جاتا۔ انسان عبادت اور ریاضت میں کتنے ہی اعلیٰ مرتبے پر کیوں نہ چلا جائے، لیکن اپنے علم میں کامیابی کے لیے کسی نہ کسی اللہ والے کی صحبت ضروری ہے۔ علم لدنی روحانیت کو عروج پر پہنچانے کا سفر ہے، اور اسی علم کے ذریعے انسان کی روح پرواز کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے تک رسائی ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے خاص بندوں کو عطا ہوتا ہے۔